اللہ رب العالمین فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ لن تنالوا البر، ہرگز تم بر کو نہیں پہنچ سکتے۔ بر یعنی ابرار کے زمرے تک، یعنی بر یعنی جنت تک۔ ہرگز تم جنت کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ علامہ عثیمین رحمہ اللہ علیہ اس آیت کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو چاہیے یہ کہ زندگی میں ایک بار، کم از کم ایک بار اس آیت پر ضرور عمل کر لے۔ یعنی زندگی میں ہر بار ایسا کرنا تو بڑا مشکل کام ہے کہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں ہم اپنا وہ مال خرچ کریں جو ہمیں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ ایسا ہونا چاہیے کہ انسان اپنی پوری زندگی میں ایک بار اللہ کی راہ میں اپنا محبوب مال خرچ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بر کی یعنی ابرار والوں کی صفت اور شرط لگائی گئی ہے۔ یعنی وہ شخص نیکی کو نہیں پا سکتا، وہ شخص ایمان کو نہیں پہنچ سکتا، وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دے۔ اس آیت پر جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام کا اس پر عمل کس طرح تھا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں اور کہہ رہے اللہ کے رسول، اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دے تب تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا، نیکی کو نہیں پہنچ سکتا، کامل مومن اور ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو میں اپنا یہ باغ، یہ جو بیروحا باغ ہے وہ بالکل مدینے کے سامنے تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جایا کرتے تھے اور اس کا نفیس پانی، صاف و شفاف اور میٹھا پانی اس سے نوش فرمایا کرتے، پیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں ہمارا یہ جو باغ ہے میں اللہ کی راہ میں اس کو وقف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور فرمانے لگے یہ تو بڑا قیمتی باغ ہے، تو اسے چاہیے کہ تم اپنے اقارب میں، اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو، رشتہ داروں میں وقف کر دو۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 600 پیڑ کے باغات تھے، اس میں 600 پیڑ تھے کھجور کے۔ کہا اپنی بیوی کو نکل جاؤ کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باغ کے بدلے جنت کا سودا کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بیوی بھی کیسی خوشی خوشی یہ بات سن کر نکل رہی ہوں، کہہ رہی ہیں آپ نے بڑا ہی اچھا اور عمدہ سودا کیا ہے، بڑا ہی سستا سودا کیا ہے۔
600 पेड़ के बागात थे खजूर के, उन्होंने अल्लाह के राह में वक्फ कर दिया। तो ये सहाबाए कराम का अमल था। इस आयत के नुज़ूल के बाद हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मुझे खैबर में से जो हिस्सा मिला है उससे बढ़कर नफीस माल, महबूब माल मुझे आज तक हासिल नहीं हुआ। मैंने इरादा किया है कि इसे मैं सदका कर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असल अपने पास रख लो, जो असल इसका है, और इसके फल को अल्लाह की राह में तकसीम कर दो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया, इसको वक्फ तो किया, लेकिन इस शर्त के साथ कि कभी भी कोई भी इसको बेचेगा नहीं, इस पर काबिज नहीं होगा, और ये किसी की विरासत में नहीं जाएगा, बल्कि ये बाग इस्तेमाल किया जाएगा दावत व तबलीग में, यतीमों मिस्कीनों में, मुसाफिरों में और मुजाहिदीन में। इस बाग का माल, इस बाग को, इस जमीन से जो पैदावार होगी उससे लोगों की मदद की जाएगी। यह किसी की खास प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। इस शर्त के साथ उन्होंने उसको वक्फ कर दिया और फिर उसके कुछ जिम्मेदार और कुछ मुतवल्लियान मुकर्रर कर दिए। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये आयत पढ़ी, ये आयत उतरी तो देखा, कहा कि ये जो खैबर से मुझे जो माल, जो जमीन मिला है, इससे बेहतर मुझे आज तक कभी कोई माल नहीं मिला, तो मैं इसको अल्लाह की राह में वक्फ करता हूं। तो आप देख रहे हैं सहाबाए कराम इस आयत पर किस तरह अमल कर रहे हैं कि जिसके पास जो भी कीमती माल, महबूब माल होता, वो अल्लाह की राह में वक्फ कर देता। इसलिए अल्लामा उसैमीन रहमहुल्लाह अलैह फरमा रहे कि हर मुसलमान को चाहिए कि जिंदगी में कम अज कम एक बार इस आयत पर जरूर अमल करे और वो अपना महबूब माल अल्लाह की राह में वक्फ कर दे। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इन्ना अव्वल बैति वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। इसमें काबतुल्लाह के, काबा के कई सिफात और फजाइल जिक्र हुए हैं। अल्लाह फरमाता है, इन्ना अव्वल बैति वुदिअ लिन्नास, बेशक ये पहला घर है जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया। इस सिलसिले में रिवायत है, हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अल्लाह के रसूल, इस रुए जमीन पर सबसे पहला कौन सी मस्जिद, सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर की गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वो है मस्जिद हराम। सबसे पहले इस रुए जमीन पर जो तामीर की गई वो कौन सी मस्जिद थी? मस्जिद हराम, काबा। फिर पूछा कि उसके बाद कौन सी? कहा मस्जिद अक्सा। कहा इन दोनों के दरमियान कितना फासला, कितनी मुद्दत रहा? कितने मुद्दत के बाद फिर यह मस्जिद अक्सा बनाई गई और तामीर की गई? तो आपने फरमाया इनके दरमियान 40 साल का फासला रहा। यानी बैतुल्लाह और मस्जिद अक्सा, इन दोनों के दरमियान बनने की मुद्दत 40 साल रही। पहले काबतुल्लाह बनाया गया और फिर उसके बाद मस्जिद अक्सा तामीर की गई। तो इन्ना अव्वल बैति वुदिअ लिन्नास, ये पहला घर है जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया। लल्लज़ी बिबक्कता, यकीनन इसमें बड़ा ही, ये घर जो है बड़ा बाबरकत घर है। लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन। अच्छा, बक्का जो है ये मक्का का पुराना नाम है, इसको पहले बक्का कहते थे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी नाम से जिक्र फरमाया, बिबक्कत मुबारकों, बड़ा ही मुबारक घर और बाबरकत घर है। और बरकत कैसी थी? एक मुजरिम भी अगर इसमें चला जाए तो उसे अमन मिल जाता था, इसमें दाखिल हो जाता
پھر اس شخص کو نہیں مارا جاتا، اس کی جان نہیں لی جاتی، وہاں خون نہیں بہایا جاتا تھا. اللہ اکبر. اور برکت دیکھیے کہ برکت ایسی کہ کوئی چیز وہاں پیدا نہیں ہوتی لیکن ہر شے وہاں موجود ہے. کھانے کی ایک سے ایک چیزیں ہیں، پھل ہے اور میوے ہیں وغیرہ وغیرہ، پیدا کچھ نہیں ہوتا لیکن ہر شے ہر چیز وہاں مہیا ہے. اور امن اس طرح تھا کہ بڑے بڑے تاجر وہاں آتے تھے اور وہاں تجارت کیا کرتے تھے، اور بڑے بڑے تاجروں کا وزٹ وہاں ہوا کرتا تھا. تو اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. اور برکت کتنی رکھی ہے دیکھیے کہ اس میں آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان مبعوث فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ان کے حق میں رہی تو مبارک ہے. اچھا، اس کے بعد ہے وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، تمام عالم کے لیے یہ ہدایت ہے. اللہ اکبر. یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے، توجہ دیجئے. اللہ رب العالمین نے یہ جو ہدی للعالمین کہا ہے، عالم کا اطلاق صرف 4 چیزوں پر ہوا ہے، 4 جگہ قرآن میں ہوا ہے. معلوم ہے کیا کیا ہے؟ ایک تو یہ کعبہ ہے جسے اللہ نے ہدی للعالمین کہا ہے، اور دوسری چیز ہے قرآن پاک، اللہ کی کتاب جسے اللہ نے ذکر للعالمین کہا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین کہا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین خود ہے کہ اللہ الحمدللہ رب العالمین ہے وہ. تو یہ 4 چیزوں کے حق میں، 4 چیزوں کے بارے میں اطلاق جو عالم کا اطلاق ہوا ہے وہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ کے رسول آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اور آپ کے پر اتاری گئی کتاب یعنی قرآن یہ ذکر للعالمین ہے، اور آپ کا قبلہ یہ ہدی للعالمین ہے. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کو ہدی للعالمین تمام لوگوں کے لیے ہدایت اور نشانی بتایا ہے. اچھا، اس میں کتنی ہدایت ہے اور کتنی نشانیاں ہیں؟ بعض علماء کہتے ہیں اس میں جو ہدایت کی نشانیاں ہیں، یہ جو ہدایت ہے یہ تقریباً کہتے ہیں کہ 150 کے قریب اس میں ہدایت اور نشانیاں ہیں. اللہ اکبر، کتنی عظیم بات ہے. اور ان نشانی اور ہدایت کی چیز کیا ہے؟ پہلے تو دیکھ لیجئے وہ کعبہ خود ایک نشانی ہے، اس میں حجر اسود موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر چڑھ کر وہ تعمیر کر رہے تھے، ان کے پاؤں، پنجے اور انگلیوں کے نشان موجود ہیں. اس طرح سے ڈھیروں نشانیاں موجود ہیں. فی آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو کوئی اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا. اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض کر دیا گیا. کس کے لیے؟ جو اس کے راستے پر طاقت رکھتے ہیں. من استطاع وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اس راستے پر جا کر حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، اللہ نے ان پر فرض کر دیا. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نہیں جاتا تو ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. یہاں توجہ دیجئے، اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نہیں جاتے تو اللہ فرماتا ہے جس نے کفر کیا، یعنی یہ عمل کفر کے زمرے میں آتا ہے، جس نے کفر کیا. تو بے شک اللہ تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے. ایک مفسر یہاں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العالمین نے جو بے نیازی ذکر فرمائی ہے وہ ناراضگی کے ساتھ ہے کہ اگر تم نہیں جاتے یا نہیں کرتے تو نہ جاؤ، اس میں ہمارا کیا جانے والا ہے. اللہ یہ کہتا کہ نہ جانے والوں سے میں بے نیاز ہوں، ایسا نہیں کہا ہے.
یہاں کہا ہے غنی عن العالمین، میں عالم سے بے نیاز ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ پورے کا پورا عالم اگر وہاں نہ جایا نہ کرے تو اللہ کا کیا بگڑنے والا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ نہ جانے والوں سے بے نیاز ہو، اللہ نے سب کو کہا کہ عن العالمین، تمام عالم اگر نہ جائے تو اللہ کا کیا بگڑنے والا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ تو یہاں اللہ رب العالمین نے جو بے نیازی ذکر کی ہے یہ ناراضگی کے ساتھ ہے کہ نہ کرو تو ہمارا کیا جانے والا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. تم کیسے کفر کر سکتے ہو، کیسے تم انکار کرتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں ابھی رسول موجود ہیں. اللہ اکبر. اور جو شخص اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے تو یقیناً اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی. کیا ہوا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ رسول موجود ہے اور اللہ کی آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں، اس کے باوجود تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے کہا تم اس کے باوجود کیسے انکار کر سکتے ہو؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جب عام نہیں ہوتی ہیں پھر آپ دیکھیں گے کہ ملحدین کی تعداد بڑھتی جاتی ہے اور ایسے لوگ جو اللہ رب العالمین کا انکار کرتے ہیں ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس میں جو کمی اور اس میں جو کوتاہی ہے ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی کتاب کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام نہیں کرتے. کہ ابھی تمہارے درمیان اللہ کی کتاب موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے اور پھر بھی لوگ انکار کر رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں، لوگ تکفیر کر رہے ہیں. کیسے یہ کر رہے ہیں؟ حالانکہ ابھی تمہارے درمیان اللہ کی کتاب موجود ہے اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے. معلوم کیا ہوا؟ یہ جو تکفیر کا سیلاب بڑھ رہا ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ابھی ان پر اللہ کی کتاب تلاوت نہیں کر رہے اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں انہیں سنا رہے. یعنی کہ اس میں کمی ان لوگوں کی ہے جن لوگوں نے ان تک اللہ کے احکامات نہیں پہنچائے ہیں. اللہ ہوا. تو اس میں اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے ذکر فرمایا کہ تمہارے درمیان ابھی تم پر اللہ کی کتاب تلاوت کی جا رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی جا رہی ہے، اس کے باوجود تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اللہ اکبر. اس کے بعد کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور تقوی کیسے اختیار کرو؟ جیسے اس سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ایک صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللہ تو ہمیں سمجھ آتا ہے لیکن حق تقاتی کیا ہے یہ سمجھ نہیں آتا، یہ ہمیں بتائیے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی فرما برداری کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو، ایک، اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، اس کے ذکر سے غافل نہ ہو، دو، اور اللہ رب العالمین کا شکر کرو، اس کی ناشکری نہ کرو، تین. تو جو یہ تین کام کرتے ہیں اس نے گویا کہ حق تقاتہ کو ادا کیا. یعنی اللہ رب العالمین سے جیسے ڈرنے کا حق ہے اس حق کو ادا کرو اور نہ مرو اس حال میں کہ تم مسلمان رہو. سوال یہ ہے کیا ہم میں سے کوئی شخص جانتا ہے اس کو کب موت آنی ہے؟ کوئی نہیں جانتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اس حال میں ہی مرے کہ وہ ایمان والا رہے؟ اس لیے کہ موت تو ہم جانتے نہیں کب آنی ہے. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر تمہاری زندگی تقوی والی گزری تو موت ایمان والی آئے گی. اللہ اکبر. اگر ایمان والی تم موت چاہتے ہو تو زندگی تقوی والی گزارو، اور جو شخص تقوی والی زندگی گزارتا ہے اللہ رب العالمین اس کو موت ایمان والی عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. کتنی اچھی بات ہے.
اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس میں بڑا ایک قانون دیا گیا ہے اور بڑا ہی جامع اور اہم قانون ہے. کیا ہے؟ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. یہ حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اس سلسلے میں ایک روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ طرفوہ بید اللہ و طرفوہ بایدیکم فتمسکوا بکم لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا. کیا فرمایا؟ کہا کہ اللہ کی رسی یہ قرآن ہے تمہارے درمیان، اور اس کا ایک سرا، ایک حصہ اللہ کے پاس ہے اور دوسرا سرا تمہارے پاس ہے. تو کیا کرو؟ اس کو مضبوطی سے تھام لو. تو پھر لن تہلکوا ولن تضلوا، نہ تو تم ہلاک ہوگے اور نہ گمراہ ہوگے. ہلاکت سے بھی بچ جاؤ گے اور گمراہی سے بھی بچ جاؤ گے. اللہ اکبر. تو یہ جو حبل اللہ ہے، رسی ہے، یہ رسی کیا چیز ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن ہے. اور آج جو لوگ گمراہ ہو رہے اور ہلاکت میں پریشان ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے حبل اللہ کو، اللہ کے رسی کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے اس کو مضبوطی سے تھاما نہیں ہے. آج لوگوں نے نہ جانے کون کون سی رسیاں بنا لی ہیں اور کیسی کیسی رسیاں تھامے ہوئے، جبکہ اللہ کی رسی صرف ایک ہے، وہ کتاب اللہ ہے، اور اسے پکڑنے اور اسے تھامنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اس لیے کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں، اختلاف میں نہ پڑو. معلوم کیا ہوا؟ جیسے یہ رسی چھوٹے گی ویسے اختلافات بڑھ جائیں گے، ویسے تفرقہ بڑھ جائے گا، وہاں فرقہ بڑھ جائے گا. اللہ اکبر. آج جتنے بھی فرقے ہیں اور جتنے بھی اختلافات ہیں، اس کے پیچھے بنیاد یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو ڈھیلا کر دیا ہے، پکڑا ہی نہیں ہے، چھوڑ دیا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. یہاں پر اللہ رب العالمین نے بات کہی ہے کہ یہی نعمت ہے جس کے ذریعے ہم نے تمہارے دلوں کو ایک کیا تھا. معلوم کیا ہوا کہ قرآن ہی ایک ایسا راستہ اور رسی اور پیمانہ اور پلیٹ فارم ہے جہاں لوگوں کے دل ایک ہو سکتے ہیں. آج لوگوں کی اعلان اور دعوت تو یہ ہے کہ ہم اتفاق و اتحاد کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن یہ بلانا صرف کیسا ہے؟ یہ اتحاد کیسا ہے؟ وہ صرف ایک جگہ جسم کو اکٹھا کر رہے ہیں، دل تو ایک دوسرے کے مختلف ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جب تک دل الگ ہوں گے تمہارا ایک جگہ جمع ہونا، یہ اجماع اور یہ اتحاد نہیں ہوگا جب تک کہ دل ایک نہ ہو جائے. اللہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. تمہارے دل ایک ہونے چاہیے، تمہارا دل متحد ہونا چاہیے. آپ کتنا ہی اختلاف میں پڑے رہے، اگر دل متحد ہے تفرقہ نہیں ہوگا، اختلافات نہیں ہوں گے. اختلاف صحابہ میں تھے لیکن دل ایک تھے، ان کا دل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے. اس لیے تمام اختلافات کے باوجود وہاں تفرقہ نہیں پایا جاتا تھا، وہاں اس طرح سے فرقے نہیں پائے جاتے تھے. کیوں؟ ان کے دل ایک تھے، ان کی بنیاد اور ان کا محور ایک تھا، ان کا مرکز ایک تھا. اللہ اکبر. اللہ کی رسی سے وہ الگ نہیں ہوتے تھے، اللہ کی رسی کو انہوں نے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا. معلوم یہ ہوا کہ اصل بھائی چارگی کی بنیاد اسی پر قائم ہو سکتی ہے. جب تک آدمی اس پر نہیں آتا بھائی چارگی اخلاص والی نہیں ہوگی، وہ صرف زبانی چلتی ہے، میرا بھائی ہے ایمانی، میں تیرا بھائی ہوں. حقیقت یہ ہوتا ہے کہ دل اختلاف کر رہا ہوتا ہے، دل مختلف ہوتا ہے، دل نہیں مل رہا ہوتا ہے، دل متحد نہیں ہو رہا ہوتا ہے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اللہ اکبر. کتنی قانون ہے یہ سارے. اللہ فرماتا ہے تمہارا حال کیا تھا. یہاں مثال دے کر اللہ نے سمجھایا ہے کہ تمہارا حال یہ تھا کہ تم جہنم کے بالکل گڑھے پہ کھڑے تھے، کنارے کھڑے تھے، گرنے ہی والے تھے کہ ہم نے ہدایت دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیجا. تم گرنے ہی والے تھے کہ تمہیں وہ پکڑ پکڑ
کر وہاں سے نکال رہے، وہ بچا رہے ہیں، وہ جہنم سے تمہیں بچا رہے، نکال رہے وہاں سے۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ ایک ایسا گڑھا ہے، وہ پانی دیکھتے ہیں، پانی جو ہے کاٹ رہا ہوتا ہے مٹی کو، اور اوپر سے مٹی ایسے وہ پرت رہتی ہے اور نیچے سے پورا خالی ہوتا ہے، وہ مٹی کاٹ چکا ہوتا ہے، ایسے ایسے صرف آپ ٹچ کر دے اس مٹی کو تو گر جائے۔ وہ کہتے کہ حال تمہارا ایسے ہی تھا، ایسی زمین پہ تم کھڑے تھے جو نیچے سے خالی تھا، بالکل گرنے والے تھے کہ میرے محبوب نے تمہیں آ کر کھینچ لیا۔ جو ہدایت ہم نے بھیجی اس ہدایت سے تمہیں ہدایت مل گئی اور تم جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچ گئے۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ ہدایت ہمیں ملی ہے، ہم نے اس کی پیروی نہ کر کے اس رسی کو مضبوطی سے نہ تھام کر ہم بھی وہی کھڑے ہیں۔ اگر ہم نے اس کی اتباع اور ہم نے اس کی پیروی نہیں کی تو اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرما لے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو رسی کمزور ہو رہی ہے پکڑنا، یہ جو پکڑ جو کمزور ہو رہی ہے، کیا نسخہ مل جائے کہ یہ پکڑ مضبوط ہو جائے؟ اللہ نے وہ نسخہ دیا آگے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور ضروری ہے، لازم یہ ہے کہ تمہاری صورت میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، خیر کی طرف بلانا کیا ہے؟ کہ ایک جماعت ایسی منتخب کی جائے جو تم میں لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ کئی مسجد بن رہا ہے، کئی مدرسہ بن رہا ہے، کئی دیگر فلاحی اور اصلاحی تربیتی کام ہو رہے ہیں، تو ایک جماعت ایسی ہو جو یہ کام انجام دے، بیواؤں کی دیکھ ریکھ ہو، یتیموں کی دیکھ ریکھ ہو، مسافروں کی دیکھ ریکھ ہو، بیماروں کی دیکھ ریکھ ہو، اور لوگوں کی مدد کی جائے، محتاجوں کی مدد کی جائے۔ تو ایک جماعت تم میں ایسی ہونی چاہیے جو یہ خیر کی طرف بلائے اور خیر کے کام کرے۔ یہ ہو گیا، یہ عام ہو گیا۔ اس کے بعد وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور یہ جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اچھی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے منع کرے۔ اس کو ایک مثال سے اس طرح سمجھیے، علامہ عثیمین رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کی تین قسمیں ہیں، تین طرح کے ہیں۔ کیسا ہے؟ کہ پہلا یہ ہے کہ ایک شخص جائے اور دعوت دے، لوگوں کی اصلاح کرے، بولے یہ کام غلط ہے، چلو نیکی کی طرف آ جاؤ، یہ کام چھوڑ دو۔ اور ایک ایسی جماعت ہو جو نیکی پر لانے کے باوجود انہیں سمجھائے، انہیں بتائے کہ ہدایت کیا ہے اور باطل کیا ہے، حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، سمجھائے۔ اور تیسری جماعت ایسی ہو، ایسے پاور والے لوگ ہوں کہ پھر بھی نہیں مانتا تو پھر ڈنڈے سے ان کو سیدھا کرے۔ اللہ اکبر۔ اس کو کیسے سمجھے؟ اس طرح سمجھیے جیسے کوئی شراب کے اڈے پہ، شراب خانے پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ وہاں سے گزر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس جگہ پر نہ بیٹھو، چلو ہمارے ساتھ مسجد میں درس ہو رہا ہے، اللہ کی کتاب، اس کی تفسیر سنو، چلو چلو۔ اب آپ اس کو لے کر یہاں آ گئے، یہ آپ کا کام ہو گیا۔ اور یہاں آنے کے بعد علماء کیا کریں گے؟ اس کو بتائیں گے کہ دیکھو شراب پینا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی نیکی کے کام کرو، اس میں سبقت لے جاؤ۔ گویا حق اور باطل کو واضح کریں گے، نیکی اور برائی کی اندر تمیز بتائیں گے، نیکی کتنی ضروری ہے اور برائی کتنا شر ہے، کتنا برا ہے، اس کے لیے کتنا نقصان ہے، اس میں وہ سمجھائیں گے۔ اور پھر بھی نہیں مانتا تو پھر اقتدار والے لوگ، منصب والے لوگ، گویا کہ حاکم یا عمرہ ایسے ہوں کہ پھر ایسے لوگوں پر پھر بھی شراب نہیں چھوڑتے تو حد لگائے، ان پر کوڑے لگائے۔ اللہ اکبر۔ تو علامہ عثیمین فرماتے ہیں یہ اس طرح سے اس پہ کام کیا جائے گا، ایسے ایسے اس طرح سے جماعت منتخب کی جائے گی۔ تو وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اچھی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے منع کرے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو ایسا کریں گے تو ہی یہ کامیاب ہوں گے، یہی فلاح پائیں گے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو الگ الگ ہو گئے، مختلف ہو گئے اور ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، اور اس کے بعد ان کے پاس واضح احکام آ چکے، پھر بھی ان کا حال کیا تھا؟
اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ اللہ رب العالمین نے یہاں یہودیوں کی عمل کو بتایا ہے کہ وہاں ان کے پاس ہدایت پہنچی لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اختلاف کیا اور وہ مختلف الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے. وہ روایت آپ بار بار سنتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی کتنے فرقوں میں بٹے ہیں؟ 71 فرقوں میں بٹے. عیسائی 72 فرقوں میں اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. اللہ اکبر. اور بعض روایتوں میں کہ یہاں تک ہوگا کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گئے تو تم میں سے بھی ایسا شخص ہوگا جو ایسا کرے گا. اور کس طرح ان کی پیروی کریں گے؟ جیسے جوتے کا ایک حصہ دوسرے حصے کے برابر ہوتا ہے, جوتے کا ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے برابر ہوتا ہے, اس طرح سے ان کی پیروی کریں گے. صحابہ کرام نے کہا اس سے بچے ہم کیسے؟ کیا راستہ ہے؟ اس سے بچے گا وہی جو ما انا علیہ واصحابی کے راستے پر چلے گا. کہا جس دن پر میں اور میرے صحابہ جو اس کی پیروی کرے گا وہی نجات پا جائے گا, وہ نجات پائے گا. اس کے بعد کہا جا رہا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. بعض چہرے ایسے ہوں گے جو سفید ہوں گے اور بعض ایسے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے. وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے کیا حال ہوگا ان کا؟ اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ خوش ہو جائیں گے. اللہ اکبر. چہرے روشن کن کے ہوں گے؟ جن کے پاس ایمان کا نور ہوگا. اور چہرے سیاہ کس کے ہوں گے؟ جن کے پاس شرک ہوگا, ایمان نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین ہم سب کے روشن چہرے والوں کے ساتھ اٹھائے, آمین. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے ہمیشہ, اور ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں گی. لیکن جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان کے اوپر اللہ کا غضب ہوگا. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس, تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو تاکہ تم لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ. اس میں کیا معلوم ہوا؟ اللہ نے مختص نہیں کیا ہے, خاص نہیں کیا کسی جماعت, کسی فرقہ, کسی قوم, کسی نسل کے لوگوں کے لیے نہیں, تمام لوگوں کے لیے تم فائدے کے لیے. یعنی ایک مسلمان جہاں کہیں بھی ہوتا ہے اس کے اسلام کی خوبی یہ ہے, اس کے ایمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر کسی کو فائدہ پہنچائے, ہر کسی کو نفع پہنچائے, ہر کسی کو اس سے نفع ملنا چاہیے, ہر کوئی شخص اس سے محفوظ رہے, امن میں رہے. تو تم لوگوں کے بھلائی کے لیے, خیر کے لیے نکالے گئے ہو. اچھا, اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہارا کام کیا ہے؟ تم لوگوں کو معروف باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو. وتؤمنون باللہ, اور اللہ ہی پر ایمان رکھتے ہو. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا. ان میں سے کچھ مومن ہیں اور ان کے اکثر نافرمان ہیں. آپ غور کیجئے کتنی اہم بات ہے. اللہ رب العالمین نے ایک فضیلت کا سرٹیفکیٹ آپ کو دیا ہے, لیکن یہ سرٹیفکیٹ ان لوگوں کو ملا ہے جن کے اندر کوالٹیز موجود ہیں. کیا کوالٹی ہے؟ لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں, اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں. یہ کوالٹی اگر نہیں ہے تو یہ جو فضیلت کا سرٹیفکیٹ ملا ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے, یہ لے لیا جائے گا. یعنی آپ کو کوئی کام دیا جا رہا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو کسی منصب پر کسی چیز کے لیے منتخب کیا گیا ہے, لیکن آپ کو وہ جو منصب دیا ہے جس کام کے لیے آپ وہ کام ہی نہیں کر رہے. جب کام نہیں کر رہے تو وہ منصب لے لیا جاتا ہے, وہ منصب چھین لیا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کنتم خیر امہ کہا, تمام امت میں سب سے بہترین امت کہا. کیوں؟ کہ تم لوگوں کو نفع پہنچاؤ, اچھی باتوں کا حکم کرو, بری باتوں سے منع کرو. لیکن جب تم یہ کام نہیں کرتے تو پھر یہ جو کنتم خیر امت کا جو لقب دیا گیا ہے لے لیا جائے گا. جس طرح اللہ نے فضیلت دی ہے ایسے ہی اللہ ذلت بھی مسلط کر دے گا, کیونکہ جس کے لیے آپ کو منتخب کیا آپ نے وہ کیا ہی نہیں.
تو بہت ضروری ہے کہ آدمی وہ کام کرے جس کے لیے اللہ نے ان کو چنا ہے. لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّكُمُ الْأَدْبَارَ، وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے مگر معمولی سا نقصان. اچھا آپ ایک سوال کر سکتے ہیں، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو آج جو ہے وہ زیادتیاں کی جا رہی ہیں، قتل و غارت گری کی جا رہی ہے، جہاں دیکھو مسلمان کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں. پھر اللہ یہ کیوں پہنچا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے مگر بہت معمولی تھوڑا. معلوم ہے ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے جس سے دوستی کرنی تھی اس سے ہم نے دشمنی کر لی، اور جس سے دشمنی کرنی تھی اس سے دوستی کر لی ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے کہا یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے لیکن معمولی سا. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم ایمان والے ہوں گے، ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم نے یہود و نصرانیوں کے عادت و اطوار، ان کے کلچر اور ان کے تمام کی تمام چیزیں، اسٹائل، زندگی کے جینے کے اسٹائل سب ہم نے اپنا لیے ہیں. ہم اس کی روش پر چل پڑے ہیں اور اسلام کی روش کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو حال کیا ہوگا؟ پھر تو تباہی ہوگی. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں سچے پکے. لیکن جب ایمان والے نہیں رہیں گے، جب ہم کامل طور پر اسلام کو فالو کرنے والے نہیں ہوں گے، تو پھر ہمارا انجام تو یہ ہونا ہی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اچھی سمجھ، اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.